یہ اس زمانے کا بہت ہی ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس پر زور دیتے ہیں کہ خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت دینی چاہیے، اور بہت سارے علماء اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں آنے کی قطعاً اجازت نہیں دینی چاہیے۔ وہ استدلال کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے کہ انہوں نے عورتوں پر پابندی لگا دی تھی کہ اب وہ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتی۔ اس سے پہلے تک وہ آتی رہی مسجد میں، اور مردوں سے الگ صفیں ان کی بنتی رہی، اور وہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتی رہی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں حالات کا تغیر دیکھا اور انہیں فتنے کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے پابندی لگا دی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس سے بھی پہلے یہ فرما دیا تھا کہ اگر وہ چیزیں جو اب عورتوں نے اختیار کر لی ہیں، جو ان کے حالات میں تغیر آیا ہے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مشاہدہ فرماتے تو وہ ان کو مسجد میں آنے سے روک دیتے، جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ تو یہ بہت قوی دلیل ہے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنے کا اندیشہ تھا تو بعد کے کسی دور میں بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی اس وقت تو اندیشہ تھا، اب اندیشہ ختم ہو گیا۔ وہ تو دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، جس طریقے سے ہماری خواتین کا طرز عمل ہے، طرز معاشرت ہے، ان کا لباس ہے، ان کا چلنا پھرنا ہے، تو فتنے کا اندیشہ تو بڑا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک بات یہ بھی ہے کہ خواتین کو پردے کی تلقین کرنا تو اپنی جگہ بہت اہم ہے، اور اس کی ضرورت ہے، اس کا پورا زور لگانا چاہیے اس پر، لیکن وہ تو نکلی ہوئی ہے۔ آپ کے جمعے کے لیے ان کو نہ آنے دینے سے وہ گھروں کے اندر نہیں محصور رہیں گی، وہ تو نکل چکی ہے۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو وہ بالکل مسجد میں آئیں ہی نہیں اور مسجد کے ماحول سے بالکل دور رہیں، نہ کوئی دین کی بات سنیں، نہ کوئی بات سنیں، نہ کوئی بیان سنیں، اور بے دینی کی طرف آگے بڑھتی چلی جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، اور وہ جو حق راستہ ہے 100% اس پر قائم نہیں ہے، کچھ ان میں گمراہیاں ہیں، کچھ اچھی چیزیں ہیں، کچھ بری چیزیں ہیں، تو ان کے ہاں خواتین کو آنے کی بھرپور ترغیب ہے، اور ان کے ہاں اہتمام ہے، پورا انتظام ہے، خواتین آتی ہے۔ تو پھر ہمارے جو اہل السنہ والجماع اور خاص طور سے فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں، ان میں سے جن میں دین کی رغبت ہوتی ہے اور شوق ہوتا ہے کہ وہ کسی دینی مجلس میں شریک ہوں، تو جب ہماری اپنی مساجد میں بالکل اس کا انتظام نہیں ہوتا تو وہ پھر اس طرح ایسے لوگ جو نام نہاد اسکالرز بعض جگہ، اور اب تو اور زیادہ آگے بڑھ کر عورتوں کی جماعتیں شروع ہو گئی ہیں، عورت امام بنتی ہے، وہ جمعہ پڑھاتی ہے، اس طرح کے واقعات بھی ہمارے ملک میں پیش آ چکے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان خواتین کے دین کو بچانے کے لیے، اور ان کے نظریات و عقائد کو بچانے کے لیے، اور انہیں صراط مستقیم پر استقامت سے چلاتے رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی نظم ہونا چاہیے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کے لیے الگ سے آپ کسی درس قرآن کا، درس حدیث کا، کسی واعظ کا اہتمام کریں اور خواتین کو اس میں آنے کی دعوت دیں، تو یہ بات بھی ٹھیک ہے اور ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ پورا حل نہیں ہے، اس لیے کہ ساری خواتین آپ کے واعظ میں اور کسی اور وقت میں اور دن میں اتنی تعداد میں شریک نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ جمعے کے لیے ان کو آنے کی اجازت دیں تو بہت بڑی تعداد میں خواتین شریک ہوں گی۔ وہ جو کسی اور دینی مجلس میں نہیں جاتی وہ بھی آئیں گی، تو آپ سے دین کی بات سنیں گی۔ تو اس پر میں کوئی فتویٰ تو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن یہ قابل غور ہے علماء کے لیے، اس وقت کے مفتیان اکرام کے لیے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ خواتین کے لیے خاص اجتماعات میں جیسے جمعہ کا ہے، ہر نماز میں آنے جانے کی اجازت دیں گے تو زیادہ ہو جائے گا، لیکن صرف جمعے کے لیے اگر آنے کی اجازت دی جائے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، یعنی مفتیان اکرام اس پر غور فرمائیں۔ دوسری بات جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مساجد میں آپ خواتین کو جماعت میں شرکت کی اجازت دیں یا نہ دیں، لیکن مسجد کے ساتھ متصل خواتین کے نماز پڑھنے کی جگہ کا انتظام ضرور ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے شہروں میں، بڑی بڑی مارکیٹوں میں اور بازاروں میں خواتین نکلتی ہیں، اور عام طور پر اب ہمارا معاشرہ اس طرح ہو گیا کہ وہ زور کے وقت مارکیٹیں کھلتی ہیں اور پھر رات گئے تک جاری رہتی ہیں۔ تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ خواتین کو اگر کوئی خریداری کرنی ہے، کہیں مارکیٹ میں جانا ہے تو وہ صبح 8-9 بجے چلے جایا کریں، اس سے کہ ساری مارکیٹیں بند ہیں، وہ شام ہی کے اوقات میں کھلتی ہیں جس میں نمازوں کے اوقات آتے ہیں، اور بعض اوقات وہ آدھے گھنٹے
ایک گھنٹے کا کام نہیں ہوتا، کئی گھنٹوں پر مشتمل وہ ان کی خریداری شاپنگ چلتی رہتی ہے، اور بعض اوقات اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، تو ان کو نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی۔ تو جو خواتین نمازی ہوتی ہیں ان کی نماز بھی رہ جاتی ہے، کیونکہ ان کو جگہ ہی نہیں مل رہی نماز پڑھنے کی۔ تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ مساجد میں ساتھ میں خواتین کے نماز پڑھنے کی جگہ کا انتظام ہو، وضو کی جگہ کا بھی اور نماز کی جگہ کا۔